بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOJ کا پروگرام پس منظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ویرن۔ ناظرین کرام، انگریز جب بر صغیر میں آیا، جبکہ اسے قطعی یقین نہیں تھا وہ کتنا عرصہ یہاں قیام کرے گا اور کتنا عرصہ یہاں حکمرانی کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے بر صغیر کو ایک بہترین نہری نظام دیا، مواصلاتی نظام دیا، ریلوے کا ایک مربوط نظام دیا، جس کے تحت آج تک ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن 1947 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے جو بھی یہ نظام تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا نہری نظام بھی بڑی حد تک خراب ہو چکا ہے، مواصلاتی نظام بھی تباہی کا شکار ہے۔ آج بھی ہمارے بعض دیہاتوں میں جاتے ہوئے پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ریلوے کا نظام بری طرح متاثر ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں لوکل ٹرین سسٹم سے بھی ہمارے بین الصوبائی لگژری گاڑیوں کا نظام جو ہے وہ اس سے بدتر ہے۔ لگژری گاڑیوں کا یہ حال ہے کہ وہ کھچا کچ بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ادارہ بدستور خسارے کا شکار ہے۔ پرائیویٹ ٹرینیں تیزی سے ان کے مالکان ترقی کر رہے ہیں، خوب پیسہ کما رہے ہیں، اور ان کے اوپر پاکستان ریلویز اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کروانے میں بھی ناکام ہے۔ جیسا کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے بالخصوص پاکستان ریلویز سے صحافیوں، سینئر سٹیزن، افواج پاکستان کے ملازمین اور ریلوے کے ملازمین کو جو کنسیشن دی ہوئی ہے وہ پرائیویٹ ٹرینیں نہیں دیتی۔ جو بھی ٹرینیں اس وقت ریلوے کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ خوب ترقی کر رہی ہیں، لیکن پاکستان ریلوے کے زیر کنٹرول تمام ٹرینیں انتہائی بوسیدہ اور خسارے کا شکار ہیں۔ حالت یہ ہے کہ پاکستان کی لگژری جو ٹرینیں ہیں، جس میں قراقرم ہے، پاکستان ایکسپریس ہے، شالیمار ایکسپریس ہے یا دیگر ٹرینیں ہیں، ان سب کی بزنس کلاس تک کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں آپ کو سفر کرتے ہوئے وہاں کھٹملوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ آپ ساری رات سو نہیں سکتے۔ 9,000 روپے کا لاہور سے کراچی تک کا ٹکٹ خرید کر آپ ایک لمحے کی صحیح طرح سے نیند بھی پوری نہیں کر سکتے۔ گزشتہ دنوں ٹھیکوں کی مد میں پاکستان ریلویز نے تقریباً 2 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے۔ ہر اسٹیشن پر جتنے بھی سٹالز ہیں، اس سال ہر سٹال کی جو بڈ ہوئی ہے وہ پہلے سے 10 لاکھ روپے زیادہ کی گئی ہے، یعنی ہر سٹال کو 10 لاکھ روپے گزشتہ سال سے زیادہ دینا پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام ریلوے اسٹیشنز پر آپ کو جو چائے کا کپ 50 روپے میں ملتا تھا وہ اب 80 روپے کا دستیاب ہے۔ اسی طرح اتنا پیسہ کمانے کے باوجود ابھی حال ہی میں جو اربوں روپیہ دیگر ذرائع سے حاصل کیا گیا، پاکستان ریلویز کے پاس پیسہ آیا ہے، اس کے باوجود پاکستان ریلویز کے ملازمین گزشتہ 5 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پینشنرز کا تو آپ سوچے ہی نہیں کہ ان کی پینشن کب سے بند پڑی ہے۔ یہاں تک کہ جو حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں ان کی پینشن کیسز کو ابھی تک میچور بھی نہیں کیا گیا، ان کی پینشن سٹارٹ ہی نہیں کی گئی، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والی گرین لائن، سر سید ایکسپریس اور دیگر چند ایک ٹرینیں وہ خوب پیسہ کما رہی ہیں، اور
وہ لوگوں کو سفری سہولیات بھی فراہم کر رہی ہیں، لیکن پاکستان ریلویز کا یہ عالم ہے کہ اس میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن وہ خسارے میں ہے۔ واش روموں کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ نل نہیں ہوتے، اور جہاں کہیں نل ہے تو وہاں طہارت کے لیے کوئی برتن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باہر سے لگتا ہے کہ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب آپ اچانک اس دروازے کو کھولتے ہیں تو اندر کوئی نہ کوئی مرد یا خاتون رفع حاجت کے لیے بیٹھی آپ کو نظر آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بزنس کلاس میں یا دیگر جو ایئر کنڈیشنز کلاس ہیں، اے سی اسٹینڈرڈ ہے، پارلر ہے، ان میں خصوصی طور پہ چند سال قبل موبائل چارجنگ کے لیے باقاعدہ پوائنٹس لگائے گئے تھے، وہ بھی اب ہٹا دیے گئے ہیں۔ یعنی سفر کے دوران اگر آپ کا موبائل چارج کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ اسے چارج نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے آپ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ڈائننگ کار کا تعلق ہے، ڈائننگ کار کا کھانا انتہائی خراب اور ناقص اور مضر صحت ہے۔ اس وقت پاکستان ریلویز میں تمام ٹرینیں 120 روپے کا ایک کپ چائے جو کہ انسٹنٹ ملک سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں ٹی بیگ یوز کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ٹی بیگ۔ اگر آپ نے سٹرونگ چائے مانگی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا 20 روپے دینے پڑیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اتنی نگفتہ بے ٹرینوں کی صورتحال ہے کہ ایسے لگتا ہے جب آپ ریلوے ٹریک پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی بچے کو جھولے میں جھلا رہے ہیں۔ آپ واش روم میں بیٹھ کے تسلی سے واش روم یوز نہیں کر سکتے، آپ برتھ پہ لیٹ نہیں سکتے، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ حالت ہے پاکستان ریلویز کی۔ اور فوڈ کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف مضر صحت ہے بلکہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ نے لاہور اور کراچی کے درمیان سفر کرتے ہوئے رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کو 1200 روپے تک پے کرنا پڑے گا۔ کھٹ مٹ کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کہ 9000 روپے کا آپ ٹکٹ لے رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ ماضی میں 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تھی تو خواجہ سعد رفیق ریلوے منسٹر تھے، انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ تمام جو گاڑیاں تھیں ان میں خاص طور پہ جو بزنس کلاس تھی، ایئر کنڈیشن کلاس تھی، جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے دے کے سفر کرتے تھے، ان کوچز میں باقاعدہ ڈسپینسر لگوا دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر منرل واٹر ہوتا تھا، جو سو کالڈ منرل واٹر ہے، ایکچولی فلٹر واٹر ہوتا ہے، وہ لگوا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسری حکومت آئی تحریک انصاف کی تو انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں، اور ریلوے منسٹر ماشاءاللہ ہمارے شیخ رشید صاحب سے وہ انہوں نے سارا کچھ نکال دیا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ خوف آتا ہے آپ کو سفر کرتے ہوئے ٹرین میں، اور کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی شخص بھی کھانا ٹرین کا کھا کر تندرست نہیں رہ سکتا۔ گھر پہنچتا ہے تو اسے لازماً فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اور پھر ہزاروں روپیہ اس کو اپنی صحت یابی کے لیے ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے۔ مجھے آج اپنے ایک مرحوم بزرگ دوست یاد آ گئے ہیں کہ آج سے کچھ 40-41 سال پہلے وہ ویسے تو روزنامہ نوائے وقت کے اسٹاف رپورٹر گجرانوالہ تھے، مرحوم
शहर की मारूफ शख्सियत थे मिर्ज़ा अकील साहब। उनका एक हफ्तरोज़ा अपना अखबार था जिसका नाम था जागो। तो आज से 40-41 साल पहले का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि पाकिस्तान रेलवेज में सफ़र करते वक्त आपको 2 टिकट की ज़रूरत है, यानी एक अपनी और एक डॉक्टर की, कि अगर आप अकेले उसमें सफ़र करें तो आप जिंदा सलामत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा आपको एक डॉक्टर के लिए एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ती है और उसको ले जाए बगैर आपका सफ़र महफूज नहीं है। अंदाज़ा करें कि आज से 40-41 साल पहले जो चीज़ मेरे उस मरहूम बुज़ुर्ग दोस्त, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, कि उन्होंने जो 41 साल पहले हालात बयान किए थे, आज 41 साल बाद भी पाकिस्तान रेलवेज के वही हालात हैं। और मैंने इब्तिदाइये में अर्ज़ किया था कि अंग्रेज़ जिसे ये यकीन भी नहीं था कि उसने यहाँ कितना अरसा रहना है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ उसने रहना था उस खित्ते में इतने अच्छे निज़ाम दे के गया कि उनको आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने बजाय उनको मज़ीद बेहतर करने के, उनको मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ लेके गए। तो अब ये क्या कहें, किससे शिकवा करें? हुक्मरानों के कानों में तो शीशा भरा पड़ा है, वो सुनवाए उन्हें हमारी 25 करोड़ आवाम की मुश्किलात का अदराक कैसे होगा? इसके लिए एक ही बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त, सीनियर कॉलम निगार, एंकर पर्सन और मुख्तलिफ अलूम पर दस्तरस रखने वाले जनाब अदरीस नाज साहब ने नसीम सादिक साहब का एक प्रोग्राम किया था, उनका इंटरव्यू किया था। वो एक समाजी कारकुन है, बहुत सारी उनकी एफर्ट्स हैं। तो ये फ्यूमेक जो ग्रुप है जिसमें VOJ भी आता है और अपना FM न्यूज़ भी आता है, तो हमारा मकसद हमेशा उन चीज़ों को उजागर करना है, उन मसाइल को डिस्कस करना है जो आवाम से मुतल्लक हैं। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि हम उनकी फेवर करें। हम तर्जमान हैं इस 25 करोड़ आवाम के जो पाकिस्तान की बासी है। तो उसमें भी यही जिक्र हो रहा था कि हमें अब आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमें यकजहती का मुजाहरा करना होगा, हमें एका करना पड़ेगा, हमें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक कौम की हैसियत से एक दूसरे का बाजू पकड़ना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, जब ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक हमने मुश्तरका कोशिशें और जद्दोजहद नहीं की, तो जहाँ ये हुक्मरान ये पूरे पाकिस्तान को खा गए हैं, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को खा गए हैं, इसी तरह ये 25 करोड़ आवाम को भी खा जाएंगे। आधे तो हम खाए जा चुके हैं, अब सिर्फ सांसें बाकी हैं। तो लिहाजा आप सब दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, और जो भी अच्छा काम करने जा रहा है उसका साथ दें, उसकी आवाज़ बने। हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।